ان کا سوال ہے سلام کے بعد اور خیریت پوچھنے کے بعد، کہہ رہے ہیں کہ یزید کو ہم اچھا کہہ سکتے ہیں یا برا؟ مجھے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، تو آپ بتائیں۔ دیکھیے، یزید سے متعلق رافضی روایات کی بنیاد پر، شیعوں کی روایات کی بنیاد پر، یہ ہندوستان کی جو اردو کتابیں ہیں، جو فارسی کتابوں سے منتقل ہو کر کے اردو میں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر یزید سے متعلق غلط روایات کی بنیاد پر لعن طعن کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے واضح موقف یہ ہے، جو کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی ہے، کہ یزید مسلمانوں کے حاکموں میں سے ایک حاکم تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کی بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، بعض احادیث میں ان کی فضیلتیں بھی موجود ہیں، یہ ان کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں مسلمانوں کے حاکموں میں سے ایک حاکم ان کو تصور کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں پر ان کے اوپر نکیر کرنا یہ غلط ہے، اور اگر کوئی غلطی سامنے آتی ہے تو اس پر خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ بہرحال وہ ہم سے افضل تھے، ایک صحابی رسول کے بیٹے تھے، اور ان کے بارے میں غلط انداز کی باتیں پھیلائی گئی ہیں، ان کو زانی کہا گیا، شرابی کہا گیا، اور غلط انداز کی باتیں ان کے بارے میں کہی گئیں، جو باتیں محض اتہام ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اس بات کو سمجھ کر کے چلنا چاہیے کہ کوئی شخص ان کے بارے میں برا بھلا کہے گا تو آخرت میں اس کی پکڑ یقیناً ہوگی۔ جو شخص خاموشی اختیار کرے گا تو کم از کم وہ بچ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یا وہ حقائق سامنے لانے چاہیے جو حقائق ان کے بارے میں چھپائے جاتے ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں چھپائے جاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، لعن طعن سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حق پسندی کی توفیق عطا فرمائے۔